بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو، میرے چاہنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ میں بھی اپنے کام میں مصروف ہوں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ گزرا، اور گزرنے کے بعد صبح جو ہوتی ہے امت مسلمہ کے لیے ایک چاند کا دن ہوتا ہے، عید الفطر کا دن ہوتا ہے، خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ تو اس خوشیوں کے موقع پر جو بچھڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں بھی ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی دعا گو ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جو انسان گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیشہ ان کی یاد تو دل میں رہتی ہے، چاہے عید الفطر کا موقع ہو، چاہے آگے پیچھے ایام گزر رہے ہوں، جو گزرے جاتے ہیں ان کی یاد ہمیشہ دل میں رہتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یاد نہیں آتے، تو دل میں جو ہوتے ہیں تو یاد بھی آتے ہیں، اور جو دور ہوتے ہیں وہ بھی یاد آتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ تمام کے لیے بہتر کرے۔ کیونکہ یاد جو ہوتی ہے، جب تک انسان کی سانس چلتی ہے یاد تو رہتی ہے۔ تو بہرحال جو عید کوئی نہیں، تھوڑا سا یاد آ گئی بجام کی۔ چلیں، باقی دن جو بھی ہو گزر جاتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ تمام کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور کل سارا دن سپلائی پہ گزر گیا، تو جس کی وجہ سے تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو گئی، اور طبیعت بھی خراب ہو گئی، کہ کام ہی کچھ ایسا ہے سپلائی کا، مارکیٹنگ کا۔ آخری جو اشرا ہوتا ہے تو وہ کچھ زیادہ بیسی گزرتا ہے کاروباری لحاظ سے، کیونکہ شروع میں 20 جو روزے ہوتے ہیں ان میں تو پرچیزنگ دکاندار نارملی بہت کم کرتا ہے، تو باقی پھر جو آخری اشرا ہوتا ہے اس میں پھر جو دکاندار ہوتے ہیں وہ پرچیزنگ بھی ماشاءاللہ اچھی کرتے ہیں، کیونکہ آگے عید الفطر کے حوالے سے پرچیزنگ ہوتی ہے۔ تو باقی اچھا رہا، کل سپلائی تھی، وہ صبح ہی بکنگ کی تھی، شام کو سپلائی دے دی، رات تقریباً کافی لیٹ فری ہوا تھا، تو بس پھر گھر والوں کو شاپنگ کے لیے بھی لے کے جانا تھا، تو شاپنگ کروانے لے گئے، تو صبح پھر فجر کے ٹائم گھر پہنچے، گھر پہنچ کے پھر فجر کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر بعد پھر عید کی نماز تھی، عید کی نماز پڑھی، اور پھر کھانا کھا کے سو گئے۔ تو باقی بھائی جان آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، تھوڑا سا گپ شپ ہو گئی، اب دوبارہ پھر یہی ہے کہ نیند آ رہی ہے، تو سونے کو جی چاہ رہا تھا، اس سے میں نے پہلے سونے سے پہلے میں نے سوچا کہ چلو چھوٹا سا ویلوگ اپنے عید کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ تمام کے جو بچھڑے ہوئے ان کی مغفرت فرمائے، دعا گو ہیں، اور
ہمیشہ انہیں یاد رکھا کریں، جو دور ہوں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے، اور جو بچھڑ جائیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے۔ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کہیں جا نہیں سکے، اور دوسرا جانا بھی کہیں نہیں تھا، گھر پہ ہی رہنا تھا، ریسٹ ہی کرنا تھا۔ لیں جی، یہ عید کا تحفہ آئس کریم، اوپر سے گلا خراب ہے اور آئس کریم کھانی ہے۔ منع کرتا رہا ہوں میں کہ نہ لائیں، بہرحال گھر والوں کی پرزور فرمائش پر میں لے بھی آیا، اور اب یہ کھانی بھی پڑے گی، اور بعد میں اس کا رزلٹ بھی بھگتنا مجھے ہی پڑے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و فیت رکھے انشاءاللہ۔ اور یہ جو کیک ہے یہ بھائی جان لے کے آئے تھے، جو ابھی کھا بھی لیا ہے اور اب باقی رکھ بھی لیا ہے، وہ بھی ابھی کھانا ہے۔ باقی یہ ہے کہ کوئی اسپیشل نہیں ہے، وہی عام روٹین کے مطابق سو کے اٹھے ہیں، کھانا کھایا، اب کھایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد دودھ لینے جائیں گے۔ رات کے تقریباً کوئی 10 سے 11 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے، بس چائے پینی ہے اور دوبارہ سو جانا ہے۔ آج تو بس کچھ یار کیا میں آپ سے کہوں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و فیت رکھے تمام کے لیے۔ چلیں اوکے، کھا لیں تو اس کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تو چلیں، ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد مزمل یوٹیوب چینل، اپنا خیال رکھیے گا۔ آن کرنا پڑتا ہے، آٹو نہیں ہے تو یہ مائک کو آن کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار بھول جاتا ہوں، جس سے ویڈیو تو بن جاتی ہے پر آواز نہیں آتی ہے۔ تو یہ مائک اسپیشل اسی کام کے لیے لیا تھا۔ اچھا میں بھی کہوں کہ اتنی ٹھنڈا ٹھنڈا کیوں ہے، ہوا چل رہی ہے بہت زیادہ ٹھنڈی، اس لیے موسم تھوڑا سا بہتر ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہائے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، سپر ہے بھائی۔ ہائے کیا بتاؤں میں ان لوگوں کا، اپنے ہی محلے کے لوگوں کا میں کیا بتاؤں، کہہ کے تھک گیا ہوں، شور مچا مچا کے تھک گیا ہوں۔ کوڑا سامنے دروازے کے پھینک جاتے ہیں جاہل انسان۔ اب پتہ نہیں، صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا پہلا حصہ صفائی کا ہے، اس میں سے آدھا حصہ ہی صفائی کا کہہ دیتے ہیں۔ اور چھوٹے ہوتے بچے کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، اسکول میں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ گھر کو بھی صاف رکھیں اور باہر اپنے محلے کو بھی صاف رکھیں۔ اپنے گھر کا صفائی کر کے تو کسی گھر کے سامنے پھینک دیں گے، یہ جاہل سے بھی بڑھ کے یہ کام ہوتا ہے۔ اگر اب میں کیا کہوں، الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ بہرحال ایسے لوگوں کو ہدایت آتی نہیں ہے، یہ بات کنفرم ہے، ہدایت ایسے لوگوں کو کبھی نہیں آتی، ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا ہی لیتا ہے، کیونکہ ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے لیے کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے چوک لوے بس، اور کوئی دوسرا لفظ نہیں استعمال کرنا، کیونکہ ہدایت آنی ہو تو کسی پہ سامنے رکھنے سے پہلے سوچنے کہ بھئی کیا کر کیا رہے ہیں ہم، جہل انسان نہ ہوں۔ چلیں اوکے، لینے چلتے ہیں دودھ۔ یہ دیکھیں جی، یہ دروازہ کھولا، یہاں پہ کوئی بے شرم میرے منہ سے سنتا ہے کچھ ہوا، گلی توڑی تھی، گلی دوبارہ بنی نہیں، بارش ہوتی ہے اور وہ ویسے ہی گند، سیوریج کے پائپ لائن ڈلے تھے بھائی، سال ہونے کو آگے گلی نہیں بنی۔ آندھی چل رہی ہے، اچھی خاصی بارش ہے، بارش تو نہیں ہو رہی ہے، ہوا اچھی خاصی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اوکے Thanks for watching.